بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو رات کو ایک بم پھوڑا گیا اس نے بڑی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ جنرل باجوہ کو بھی سامنے آ کر اپنے لوگوں کے ذریعے تردید کرنا پڑی ہے۔ کچھ جنرل باجوہ کی طرف سے اعترافات بھی کیے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان اس وقت دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگایا ہے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، کہ اس نے تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ جنرل باجوہ کی طرف سے اپنے لوگوں کے ذریعے ایک تو ملاقاتوں کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اعتراف کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ سے 4 ملاقاتیں کی۔ یہ جنرل باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں، جاوید چودھری نے اس پر ویلاگ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جنرل باجوہ کے دوستوں سے جنرل باجوہ سے براہ راست پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تو اب میں نے ان کا باقاعدہ موقف لیا ہے۔ تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ 4 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان سے، اور آخری ملاقات 26 مارچ 2022 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلے دن عمران خان کی طرف سے سائفر لہرایا گیا تھا۔ جنرل باجوہ کی طرف سے پہلے جو 3 ملاقاتیں ہوئیں ان کی الگ کہانی ہے، لیکن یہ جو ملاقات بالکل عمران خان نے جب سائفر جلسے میں لہرایا تھا اس سے ایک روز قبل جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان تھے، جس میں شہباز شریف تھے، جس میں آصف علی زرداری تھے، جس میں MKM کی قیادت تھی، جس میں باپ کی قیادت تھی، جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے صرف ان کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے، میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس میں جنرل باجوہ نے یہی کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی ملاقات کو، جس کا جنرل باجوہ کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے، اسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران ہمیں یہ سارا کچھ کہا گیا تھا۔ تو اس خبر کو جنگ اخبار کی طرف سے کس طرح لیا گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خبر آتی ہے، اس کے بعد اس کا رد عمل آتا ہے، لیکن اس خبر میں جنگ اخبار کی طرف سے یہ کیا گیا کہ خبر کا رد عمل پہلے دیا گیا ہے اور خبر بعد میں دی گئی ہے۔ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ خبر کیا ہوئی، رد عمل کیا ہوا۔ بہرحال جس طرح ان کے پاس خبر آئی انہوں نے اسی طرح سے شاید چلا دی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنگ اخبار کی طرف سے یہ کس طرح خبر دی گئی ہے۔ جنگ اخبار کی لیڈ ہے آج کی، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد فضل الرحمان کا بیان غلط ہے، جنرل باجوہ، یہ لیڈ میں کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جنرل باجوہ سے یہ بات بھی منسوب کی گئی ہے، عمران خان کے حکم پر اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی، تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا کہا، بدلے میں وزیر اعظم انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ جنرل باجوہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ جنگ اخبار کی طرف سے اپنی ضمنیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک لانے کے لیے سابق آرمی چیف اور سابق DG ISI نے سیاسی جماعتوں کو ہدایات دی، میں حق میں نہیں تھا۔ سربراہ YJUI انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ جنرل فیض نے کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگائی، انکار کرتا تو کہا جاتا عمران خان کو بچایا، مولانا فضل الرحمان سے منسوب کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو کہا کہ جنرل فیض حمید نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں، میرا خیال ہے کہ یہ اس دورانیہ کی بات ہے جب جنرل فیض حمید DG ISI تھے اور مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر آئے تھے۔ اس حوالے سے بھی جاوید چودھری نے جب جنرل باجوہ کا موقف دیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جنرل باجوہ کی فیض حمید کی موجودگی میں ہوئی، جس میں ایک مرتبہ تو عبدالغفور حیدری ان کے ساتھ تھے اور دوسری مرتبہ اکرم درانی ان کے ساتھ تھے۔ یہ جنرل باجوہ کی طرف سے ایک تو اعتراف کیا گیا ہے کہ ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور دوسرا جنرل باجوہ صاحب انکار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کہا ہو کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ میں تو وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر ان کے کہنے پر ملا تھا۔ اس موقع پر جنرل باجوہ کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں اس پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان بھی حلف دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان حلف دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان
حلف دیں گے مولانا فضل الرحمان کی ساری باتیں سچ ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے، اس سے ان کی ساکھ کتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے، کتنی زیادہ ان کی بدنامی ہوئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ذلت و رسوائی ہوئی ہے، اور آج کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی فوج کو اس پر کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا، جنرل باجوہ قسم دینے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ سو کریں گے، عدالت میں جائیں گے، یا پھر سو کریں گے اور کہہ دیں گے کہ 5 سال تک میں بول نہیں سکتا۔ 5 سال تک آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ کو کوئی اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے اور آپ کہیں کہ 5 سال تک میں بول نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کے پاس کسی کمیشن میں جانے کے لیے، کسی عدالت میں جانے کے لیے، جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر ہو بھی تو بہت کچھ ہو۔ اگلا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیوں کہا گیا، وہ آج تک کیوں نہیں بولے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر 10-15 سیٹیں مل جاتی جیسا کہ ان کی امید تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی امید دلائی گئی تھی کہ آپ عدم اعتماد میں آ جائیں، آپ کو اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان 15-16 سیٹوں کی امید لگا کر بیٹھے تھے، لیکن ان کو 4 سیٹیں ملیں۔ بعد میں دوبارہ گنتی میں 2 سیٹیں اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے حصے میں آ گئیں۔ مولانا فضل الرحمان کو 4 سیٹوں کے مطابق بھی اگر ایڈجسٹ کر لیا جاتا، ان کو کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی جاتی، جس طرح سے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو جتوایا جا رہا ہے، اس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے چند اور لوگوں کو بھی جتوا دیا جاتا اور اسی وعدے پر عمل کیا جاتا جو ان سے شاید کیا گیا تھا کہ 15-16 سیٹیں، تو مولانا فضل الرحمان کیا بولتے؟ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس دوران جن پارٹیوں کو دوسری طرف لایا گیا تھا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ تھی، اس میں کاف لیگ تھی، اس میں باب تھی، مینگل وغیرہ دیگر پارٹیاں بھی تھیں، ان سب کو بھی کہا جاتا ہے یہی لڑ دیا گیا تھا کہ آپ کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن انتخابات ہوئے تو سب کو کیوں اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکا؟ متحدہ قومی موومنٹ کو، MKM کو ضرورت سے زیادہ، ان کی خواہشات سے بھی زیادہ اکاموڈیٹ کر لیا گیا۔ ان کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں، انہوں نے کیا آواز اٹھانی تھی؟ وہ تو مولانا فضل الرحمان کی بھی مخالفت کریں گے، لیکن جن لوگوں کو اوسط کے وعدے کے مطابق سیٹیں نہیں ملی، جس کی امید کر رہے تھے، وہ آج تل ملا رہے ہیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان سامنے آئے ہیں، کل اور بھی کوئی پھٹے گا، سامنے آئے گا، کوئی جج بھی سامنے آ سکتا ہے جو بتائے گا کہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ تھا کہ ہم نے آدھی رات کو عدالتیں کھول لی تھی۔ کاف لیگ کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بھی کیا کیا وعدے کیے گئے تھے، اور بالآخر پھر جب یہ پتہ چلا کہ کاف لیگ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی کو ہرا دیا گیا، کیسرا الہی کو ہرا دیا گیا، صرف اور صرف اسی حد تک کاف لیگ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اور پھر 40-50 سیٹوں کی امیدیں لگا کر IPP بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی کسی وقت پھٹ سکتے ہیں، ان کو بھی چند ایک سیٹیں ملی ہیں۔ اور ادھر پھر وہ جو پرویز خٹک ہیں، ان کو بھی کچھ لالچ دیا گیا تھا، وہ بھی کسی وقت سامنے آ سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے عین اس وقت یہ بیان دیا گیا ہے جب تحریک انصاف کا وفد ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا تھا، تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے شاید بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے تحریک انصاف کو اس ملاقات سے قبل، اور تحریک انصاف اس کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہے، کس طرح سے استعمال کرے گی۔ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، پورے ملک میں سیاسی سطح پر ایک تھرتھلی مچ گئی ہے اور ایک کوہرام بھی برپا ہو گیا ہے۔ کہاں پہ؟ مسلم لیگ نون کے صفوں میں۔ اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری پہلے بھی بیان بازی کرتے رہے ہیں، ابھی تو جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی، وہ بھی سامنے آئیں گے، وہ بھی کسی وقت کوئی نہ کوئی پٹاخہ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بم شیل چھوڑ سکتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگ بڑے حیران ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پر آ گئے۔ اگر یہ آ سکتے ہیں تو پھر پچھلے ولاگ میں ہم نے کہا کہ عمران خان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ حکومت سازی میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس وقت تک بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آ سکتا۔ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مابین رابطے کئی ماہ پہلے شروع ہو چکے تھے، جب عمران خان جیل میں تھے۔ عمران خان 5 اگست کو جیل میں گئے، اس کے بعد 16 اکتوبر 2023 کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسد قیصر اور ان کے ساتھ تھے
علی محمد خان انہوں نے ملاقات کی تھی، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس کی تعزیت کے لیے یہ دونوں گئے تھے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف میں ایک اور دراڑ پڑ گئی ہے، لیکن یہ ملاقات یہ پہلا رابطہ تھا ظاہراً۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر پہلے بھی رابطے ہوں، لیکن یہ ظاہراً پہلا رابطہ تھا تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان 16 اکتوبر 2023 کو، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کا وہ موقف کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے جنرل باجوہ نے کردار ادا کیا، اس کو تقویت دینے کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ انٹرویو دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔